السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، قابل احترام سامعین اور میرے عزیز دوستو، میں آج آپ کی خدمت میں دو ضروری ٹاپکس پر بات کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ پہلا ٹاپک ہے جے شری رام کا نعرہ۔ جے شری رام یہ ہمارے ہندو بھائیوں کا ایک مذہبی نعرہ ہے، جس کے معنی ہے رام جی کی جیت ہو، رام جی کی جے ہو۔ رام چندر جی یہ ہندو دھرم کے اندر اور ہندو مذہب میں بھگوان کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں، جو وشنو کے 7ویں اوتار ہیں۔ میں آپ کو یہ بات ضرور بتا دوں کہ جے شری رام کا نعرہ کس مقصد کے لیے لگایا جاتا ہے۔ ویکیپیڈیا کے اندر جے شری رام کے نعرے کے بارے میں یہ بات ملتی ہے۔ آپ گوگل سرچ میں یہ بات دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نعرہ عموماً ڈر، خوف، افسردگی، ذہنی تناؤ اور تھکان کو دور کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اندرونی طاقت اور حوصلے کو بحال کرنے کے لیے، اندرونی طاقت کو پروان چڑھانے کے لیے بھی اس نعرے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ہندو دھرم میں جے شری رام کا نعرہ بچے کی ولادت اور کسی بڑے کی موت کے وقت بھی لگایا جاتا ہے۔ ان کا اپنا یہ ماننا ہے کہ اس نعرے سے موت و حیات میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ رام چندر جی رامائن کے ایک مہا نائک بھی رہے ہیں، جنہوں نے انسانیت کے لیے متعدد اور بے شمار نمایاں کارنامے انجام دیے ہیں۔ یہ جے شری رام کے نعرے کی جو تحقیق ہے میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ دوسری ایک اہم بات جو آپ کو جے شری رام کے نعرے سے متعلق ذہن میں رکھنی چاہیے، لال کرشن اڈوانی جی نے، جو ہمارے ہندوستان کے جو ہے نائب وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں، انہوں نے جے شری رام کے نعرے کے پیچھے کا جو سچ تھا وہ بیان کیا ہے کہ جس وقت لال کرشن اڈوانی جی نے رام تحریک شروع کی تھی، اس کے پس منظر میں یہ کہا تھا کہ جے شری رام یہ کوئی مذہبی نعرہ نہیں ہے۔ جے شری رام یہ کوئی مذہبی نعرہ نہیں ہے، بلکہ وہ اس نعرے کے ذریعے مسلمانوں سے نفرت دلانے والے اور نفرت پیدا کرنے والے سیاسی ہندوؤں کو تیار کرنے کی تحریک چلا رہے ہیں۔ اس نعرے کے ذریعے سے مسلمانوں سے نفرت والے سیاسی ہندوؤں کو تیار کرنے کی تحریک ہے۔ جے شری رام اس گروپ کا ایک سیاسی نعرہ تھا، اس گروپ کا رام سے اور رام کے احترام سے دور دور تک کوئی رشتہ نہیں ہے۔ جب آپ جے شری رام کا نعرہ سنیں تو یہ بات بھی آپ کو مان لینی چاہیے کہ دراصل آپ کے کانوں کو اور آپ کے ذہن و دماغ کو ایک اور نعرہ سننے اور کہنے کی عادت ڈالی جا رہی ہے۔ یہ لال کرشن اڈوانی جی کا بیان ہے، آپ اس کو بھی یوٹیوب میں جا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اب تیسری ایک اہم بات جو آپ کے سامنے عرض کرنی ہے اور ویڈیو بنانے کا جو اصل مقصد ہے، پچھلے کچھ دنوں سے یہ بات آپ پورے ہندوستان بھر میں دیکھ رہے ہیں کہ جے شری رام کے نعرے کے ذریعے سے مسلم نوجوانوں کو اور بوڑھوں کو مارنے پیٹنے کے کئی واقعات سامنے آ رہے ہیں، موب لیچنگ ہو رہی ہے اور کئی ایسی چیزیں آپ کے سامنے آئی ہیں۔ کل ایک صاحب نے بڑا بےہودانہ ویڈیو بنایا، اور اس ویڈیو میں انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ بڑی جرأت کے ساتھ، مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ کسی کے دباؤ میں آ کر کے وہ ویڈیو انہوں نے بنائی ہے یا پھر یہ کہ کوئی اور مقصد ہے یا کسی نے ان سے کہلوایا ہے، وہ صاحب خود جانتے ہیں، لیکن انہوں نے ویڈیو میں آ کر یہ بات کہی کہ اگر کوئی جے شری رام کے نعرے کے خلاف میں کوئی فتویٰ دے گا تو اس کا ہاتھ اکھاڑ دیا جائے گا، اور اگر کوئی تقریر کرے گا تو اس کی زبان اکھاڑ دی جائے گی۔ اور پھر اخیر میں انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ سورہ کافرون کی آیت انہوں نے پڑھی، لکم دینکم ولی دین،
تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ یہ آیت آپ نے پڑھ کر کے اپنے دعوے کو یا اپنے ویڈیو کو خود یہ کہنا چاہا ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کہہ رہا ہے کہنے دے، ہمیں ان سے کوئی اشکال نہیں، ہمیں ان سے کوئی اعتراض نہیں، ہمیں ان سے کوئی آپتی نہیں کہ وہ اگر جے شری رام کا نعرہ ہمارے ہندو بھائی کہتے ہیں، ان کا مذہبی نعرہ ہے، کہنے دیں۔ لیکن آپ جو آخر میں سورہ کافرون کی آیت پڑھ کر کے یہ کہتے ہیں کہ جس کے لیے اس کا دین ہے وہ اپنے مذہب ہی کو اختیار کرے گا، وہ اس کو نہیں چھوڑے گا، ہم کہاں کہہ رہے ہیں کہ آپ چھوڑیں اپنے مذہب کو؟ کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی مسلمان کسی اور کو زبردستی کہلواتا ہو کہ آپ نعرہ تکبیر کہیے؟ اچھا، پھر خود ہندوؤں میں کیا آپ نے یہ بات دیکھی کہ کرشن کو ماننے والے یا کرشن کو پوجنے والوں کے سامنے کسی نے کہا کہ آپ جے شری رام کا نعرہ کہیں؟ شنکر بھگوان کو جو لوگ مانتے ہیں، کیا ان کے سامنے کسی نے کہا کہ آپ جے شمبھو نہ کہو، جے شیو شنکر نہ کہو، آپ کوئی دوسرا نعرہ کہو؟ نہیں نا۔ جب یہ چیز ہم آپس میں ایک دوسرے سے نہیں کہتے تو پھر یہ مسلمانوں کے ساتھ یہ جو آپ کا اپنا دو رخا پن ہے اور اپنا جو ایک نیا انداز آپ نے اختیار کیا ہے، غور کر کے دیکھو کہ یہ بات کتنی نامناسب ہے اور کتنی جو ہے آپتی جنک ہے۔ یہ بات آپ کو بھی ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ہم اپنے ہندو بھائیوں سے ملکی مسائل میں مکمل اتفاق رکھتے ہیں، اور اگر کوئی قدرتی آفت آ جائے، کوئی حالات ایسے بنے تو ہم ایک دوسرے کا ضرور تعاون کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہم ضرور کر رہے ہیں۔ لیکن ایک بات یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ جے شری رام کا نعرہ لگانے کی جو بات کہی جا رہی ہے، میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، وہ یہ کہ یہ جو زبردستی نعرہ لگوانے کے لیے کہا جا رہا ہے، کیا اس سے رام جی کی عظمت کا اقرار کر رہے ہیں؟ اس نعرے سے رام جی کی عظمت کا اقرار ہو رہا ہے، یا نعرہ زبردستی لگوانے والوں کی غنڈہ گردی کا اظہار ہو رہا ہے؟ غنڈہ گردی کا اظہار ہو رہا ہے، ایک چیز۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ نعرہ جو در حقیقت ڈر اور خوف کو دور کرنے کے لیے اور ذہنی دباؤ کو دور کرنے، تھکان کو دور کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے، ویکیپیڈیا نے اس کی تحقیق کر دی، ہم اس نعرے کو زبردستی لگوا کر لوگوں میں خوف پیدا کر رہے ہیں، لوگوں کے اندر ایک غیر ضروری کا ڈر والا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے۔ خود شری رام نے بھی یہ بات نہیں کہی ہوگی کہ میرے نام کو لوگوں کے درمیان میں ڈر اور خوف کا ذریعہ بناؤ۔ اس لیے ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ ملک کے جو حالات ہیں، کیا یہ موقع ایسا ہے کہ ہم ان نعروں کو ذریعہ بنا کر ملک کے ماحول کو اور ملک کے حالات کو خراب کر دیں، ملک کے مستقبل کو خراب کر دیں؟ اور جو ہماری یووا ہے، اس یووا کو ہم کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ہم اپنے یووا کو اپنے مستقبل بنانے کا پیغام دیں، ہم اپنے یووا کو اپنا فیوچر بہتر بنانے کی جو ہے دعوت دیں، یہ نہیں کہ مذہبی بنیادوں پر ایک دوسرے سے لڑا دیں۔ اخیر میں یہ بات ضرور عرض کر دوں کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم، وطن ہے ہندوستاں ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ان صاحب کو بھی سمجھ میں آئی ہوگی، اور جو دوسرے لوگ ہیں جو ان باتوں کو بنیاد بنا کر ملک کا ماحول خراب کر رہے ہیں اور چناؤ کے موقع پر اس قسم کے اعلانات جو ہے نکال رہے ہیں، اس سے ملک کا ماحول خراب ہوگا۔ ملک میں امن چاہیں، ملک میں بہتری چاہیں، ملک میں سکون چاہیں، تاکہ ہندو مسلمان گنگا جمنی تہذیب کی طرح جو اس ملک کی دو آنکھیں ہیں، اطمینان اور سکون کی زندگی گزار سکیں۔ بس یہی آپ سے میری گزارش تھی۔ آپ سے وداع لیتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔